السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ناظرین کرام، آج مارچ کی 24 تاریخ ہے۔ حکومت کی طرف سے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہر آنے والے دن خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ کاروبار، مزدوری، معاش، ہر چیز مشکل تر بنتی جا رہی ہے۔ آج کے دن دو باتیں سوچنی ہیں۔ پہلی بات کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ، اس کے آخری رکوع سے پہلے چند آیات، اس میں اللہ سارے اس معاملے کا عقدہ حل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تم ہمارے ذکر سے اعراض کر جاؤ گے، فرائض کی کوتاہی ہوگی، محرمات سے بچا نہیں جائے گا، اور انسان کسی حالات میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں محسوس کرے گا، لاپرواہی میں زندگی بسر کرے گا، تو پھر یقینی بات ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا۔ آج امراء ہیں تو وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، اگر غرباء ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی مزدوری سے وقت نہیں جو ہم اللہ کا کوئی کام کر سکیں۔ یہ دونوں ایسے بہانے ہیں جو شیطان نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ جب تک جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، جس کی دی ہوئی صحت کی وجہ سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کا حق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں تمہیں کوئی تکلیف دے کے، عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکر کرو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی نہیں اپنی بات میں۔ تو اللہ رب العزت کی بات سچ ہے کہ جب انسان شکر کرے تو پھر اللہ ان پہ کوئی سختی، کوئی عذاب، کوئی معاملات نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم خوف کا شکار ہیں۔ آج ہم میں سے ہر انسان جو ہے اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ہر آدمی اپنے ساتھی، اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے، چلنے والے کو مشکوک تصور کرتا ہے۔ کوئی کھانس لے تو انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری حقیقتیں ایسی ہیں جن پہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کا حل کیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی،
اور اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، خود اپنے بندوں کو کہتے ہیں وقال ربکم، لوگو تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کیا؟ ادعونی، تم مجھ سے مانگو، کیا مانگو؟ جو تمہاری ضرورت ہے، استجب لکم، اگر یقین کامل کے ساتھ مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو شخص میری عبادت سے روگردانی کرے گا، تکبر کرے گا کہ مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، میں خود مقابلہ کر لوں گا، میں خود اسے ڈھالوں گا، میں خود اس خوف سے نکل آؤں گا، ہم سب مل کے ایسا کر لیں گے، تو اس سے بڑا زوم اور خام خیالی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں کسی کو تکلیف میں، مصیبت میں، خوف میں مبتلا کرتا ہوں تو کوئی نہیں نکال سکتا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اسے کوئی بھی اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا، إِلَّا هُوَ، مگر اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم مل کے اپنے رب سے دعا کریں، اللہ رب العزت کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا عذاب جب بھی کسی قوم پہ آیا تو اللہ نے ہر قوم کو برباد کر دیا۔ فرعون پہ عذاب آیا تو باوجود اس بات کے کہ فرعون نے اس وقت یہ بات کہہ دی تھی، جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، جبکہ وہ پہلے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اب جب اللہ کی پکڑ آئی تو کہنے لگا لا الہ الا الذی، میں اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، چائنا ایک کمیونسٹ ملک ہے، لیکن جب وہ مجبور ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا اپنے رب سے دعا کریں۔ امریکہ کی ریاستوں میں یہ وبا پھوٹی تو دنیا کا سب سے بڑا فرعون جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، میں جیسے چاہوں دنیا کو چلا سکتا ہوں، اس نے بھی رو کے کہا کہ اللہ سے دعا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھاتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اگر اس کا رزق حلال ہے، وہ حرام خور نہیں ہے، اگر وہ رشتوں کو نہیں کاٹتا تو اللہ رب العزت کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ انسان کے خالی ہاتھوں کو واپس لوٹائے، بلکہ اللہ انسان کی جھولی بھر دیتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گاؤں کا آدمی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ کلمات سکھا دیجئے جو میں پڑھا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 کلمات سکھلائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم انہیں پڑھو۔ وہ 4 کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے ان کلمات کے متعلق فرمایا جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا کی جو بھی چیز ہے، جتنے بھی کلمے ہیں، اللہ نے اس سے بہتر کلمے کوئی نہیں بنائے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وہ عربی پڑھنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ،
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پڑھتے پڑھتے چل پڑا، اچانک ذہن میں سوچ آئی، واپس پلٹا، آ کے عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے اس میں کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ 5 باتیں سکھائی، کہا کہو اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، وعافنی، اللہ مجھے عافیت، صحت، تندرستی عطا فرما، واہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے۔ بڑا خوش ہوا، یہ کلمات دہراتا دہراتا چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھایا اور ایسے لپیٹ کے کہنے لگے، یہ شخص دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں سمیٹ کے چل پڑا، کہ اللہ رب العزت کی تعریفات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور اس کے بعد اپنے لیے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ 5 باتیں، اگر ہم انہی باتوں پہ غور کر لیں، اگر اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ عافیت عطا فرما دے، اللہ رزق دے دے، تو اور انسان کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ان حالات میں جب ہر طرف ایک ہو کا عالم ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اگر یہ تکلیف بڑھتی ہے تو ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، ہماری حکومتیں کلاش ہیں، اور ان کی نیت اچھی ہے یا بری اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہم اس رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں۔ دنیا کے اندر ایک قوم ایسی تھی، جب ان کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہوا، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور خود بستی سے نکل کے چل پڑے، تو پوری کی پوری قوم، وہ سب اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو لے کر باہر میدان میں نکل آئی۔ اس قوم نے اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دنیا کے اندر واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس پہ آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا تھا، جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے زندہ، جو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سلامتی کے ساتھ نکال سکتا ہے، جو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام جن کی وجہ سے بے شمار بچے قتل ہو گئے، انہیں فرعون کی گود میں پلوا سکتا ہے، وہ اللہ ہمارے حالات کو کیوں نہیں سدھار سکتا؟ لوگوں، ایک ہی رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنا، اس سے دعا کرنا، اس سے التجائیں کرنا، اس سے معافی مانگنا، اور اللہ کی طرف سے معافی مل گئی تو جس طرح انتہائی گرمی کے اندر اچانک ہوا آتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، دنیا میں ایک خوشگوار تبدیلی لوگ محسوس کرتے ہیں، اگر مالک ایسے کر سکتا ہے، اگر وہ دن کی روشنی کو ختم کر کے رات کو پھیلا سکتا ہے، اگر رات کے اندھیروں کو پھاڑ کے دن چڑھا سکتا ہے، تو وہ ہمارے حالات کو کیوں نہیں درست کر سکتا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ہمیں ہر آن اللہ سے دعا مانگنی چاہیے،
اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہم اہدنی، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہم عافنی، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے، اللہم ارزقنی، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے آسانی کا رستہ بنائے، اور جو لوگ اس بیماری میں، اس تکلیف میں مبتلا ہو چکے، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو نہیں ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اس موذی مرض سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے دوبارہ آسانی کے رستے کھول دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔